الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کے معنی ہے دسترخوان۔ اس سورت شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے کہو، جنت سے کہو، دسترخوان نازل ہونے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اس کا نام ہے مائدہ، اور اس کا نام سورۃ العقود بھی ہے، عقود، جیسا کہ اس کی پہلی آیت اور پہلی سطر میں ہی یہ لفظ موجود ہے۔ اس سورہ شریفہ کے متعلق ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیتیں، یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں اور آگے تک کچھ ابتدائی آیتیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر اور حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشہور اونٹنی عذبہ پر سوار تھے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو سخت سردی میں پسینہ آ جاتا تھا، اور اس وقت بڑا بوجھ آپ پر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور تحمل دیا تھا، آپ ہی اس کو برداشت کرتے تھے۔ جب آپ اونٹنی پر سوار تھے اور وحی نازل ہوئی تو اونٹنی آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا یہ حال دیکھا تو آپ وحی کے دوران ہی اس سے نیچے اتر گئے۔ اس سے بھی ہمیں بہت سی مفید باتیں معلوم ہوئی، اور وحی کی عظمت اور قرآن پاک کی عظمت ہمارے دل میں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، طاقت مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اسی دوران آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ تو اس وقت آپ کے سر کا وزن میری ران پہ اتنا ہوا کہ میری ران پھٹی جا رہی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام میرے دل میں نہ ہوتا تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ چھوڑ کر اٹھ کے بھاگ جاتا۔ لیکن عظمت دل کے اندر تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ران پھٹ جاوے، ہڈی ٹوٹ جاوے، کچھ بھی ہو جاوے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں اسے برداشت کرتا رہا۔ تو وحی کے وقت یہ وزن ہوتا تھا، اور یہ وحی کی عظمت تھی۔ بہرحال اس سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ شریفہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور وقت سے پہلے معلوم ہونی چاہیے۔ بہت بار مختلف الفاظ میں آپ کے سامنے میں بات کہتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی تعبیر میرے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ ہر حکم سے پہلے اس کا علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر وہ حکم صحیح سے ادا نہیں ہو سکتا، اور جب وہ صحیح سے ادا نہیں ہو سکتا
تو اس کا جو فائدہ دنیا میں رکھا ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اور اس پر اللہ نے جو اجر انعام اور جو وعدہ کیا ہے وہ بھی صحیح سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے علم، ہر حکم سے پہلے اس کا علم حاصل کرو۔ اور پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں میری عادت بار بار متوجہ کرتے رہتا ہوں اہم بات پر، تو آپ توجہ سے سنیے گا۔ علم کے بغیر عمل نہیں، اور عمل کے بغیر علم بیکار۔ مثال کے طور پر الحمدللہ ہم رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ حافظ پیدا ہوتے رہیں گے، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا بھائی کیا ضرورت ہے قرآن پاک کی، نہ کوئی ایسی ضرورت، نہ کوئی اسے حفظ کرنے والا، نہ کوئی اسے حفظ کرانے والا، یہی شکل ہوگی۔ تو اس واسطے علم حاصل کرنے کا بہت اہتمام کرو، بہت اہتمام کرو۔ میں پھر اپنے الفاظ پھر لوٹاتا ہوں، میں یہ نہیں سوچتا کہ بار بار ایک بات کو کہنے سے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، سننے والوں کو اچھی نہیں لگتی، بیان کرنے والے کا یہ نقص اور عیب شمار ہوتا ہے، لیکن میں اس بات کو سوچتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اکثر باتیں 3 بار کہا کرتے تھے، تو میں بھی ایک بات کو بار بار کہتا ہوں، آپ پھر سماعت فرمائیں کہ ہر حکم سے پہلے اس کا علم حاصل کرو، اور علم کے بغیر عمل نہیں، اور عمل کے بغیر علم کی ضرورت نہیں رہتی، پھر علم بیکار ہو جاتا۔ اس واسطے اس تفسیر کے اس درس کو آپ غنیمت سمجھا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ علم آپ کو کہیں اور نہیں مل رہا ہوگا۔ اگر آپ خود بھی تفسیر کی کتاب دیکھیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس سورہ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پھر سنیے، اور ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جانے کے بعد ایک تو ہے اصولی احکام۔ اصولی احکام مثال کے طور پر توحید ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تقدیر ہے، یہ اصولی احکام ہے، اصولی احکام۔ اور ایک ہے جزوی احکام، فروعی احکام۔ مثال کے طور پر نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، بیچنا اس طرح ہے، خریدنا اس طرح ہے، کرائے کے معاملات اس طریقے سے ہیں، فلاں جانور حلال ہے، فلاں جانور حرام ہے، اس طرح سے ذبح کرو گے تو وہ حلال ہوگا، اس طرح سے ذبح کرو گے تو حرام ہو جائے گا۔ یہ فروعی اور جزوی احکام کہلاتے ہیں۔ اس سورہ شریفہ میں زیادہ تر جزوی اور فروعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک پھر پرانی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یعنی ترغیب اور فضائل بیان تو بہت اچھا لگتا ہے، بیان خوشی خوشی سنتے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، تو پھر ماتھا ٹھنک جاتا ہے، مزہ نہیں آتا ان میں، اور پھر سننے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ ترغیب اور فضائل تو اس لیے ہے تاکہ احکام پر عمل کریں، اور جب احکام پر عمل نہیں تو پھر ترغیب اور فضائل اللہ کے جو وعدے ہیں وہ پورے کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے ان کو دھیان سے سننا چاہیے۔ آج اس میں پہلی ہی آیت میں اتنا بڑا مضمون اور اتنا بڑا مفہوم داخل ہو گیا ہے، اگر ہم یوں کہیں کہ 3/3 دین اس کے اندر آ گیا، 3/3 تو بالکل بجا ہے، اور اگر یوں کہہ دوں کہ پورا دین اس کے اندر آ گیا تو بھی بجا ہے۔ اب کیسا آ گیا؟ اب آپ سنیے گا تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں آ گیا۔ ترجمہ کیجیے۔ اے ایمان والو، تم عقد اور عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ اب عقد کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اے ایمان والو، تم عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، یہ ایک بات ہے۔
تو عہد و پیمان کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس میں پورا دین آ گیا۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر ہم اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم تجھے مانتے ہیں، ہم تیری ہر بات مانیں گے، تو تمام عبادات، تمام احکام اس کے اندر آ گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، ایسے ایسے انعام تم پر کیے ہیں جو تم سے پہلے کسی پر نہیں کیے، بعد میں امت محمدیہ پر تو اس سے بھی زیادہ ہوئے۔ ہاں، تم وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ تو اللہ سے کیا عہد کیا؟ اللہ سے عہد کیا، اے اللہ میں آج سے تیرے تمام احکام مانوں گا، میں تیری کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں۔ یہ ہے عہد اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر جب آدمی محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور وہ یہ اقرار کرتا ہے، یہ یقین کرتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم بندوں تک لانے والے ہیں، جب وہ ایمان لائے تو اس نے یہ اقرار کیا۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات ملا لو، اور اللہ کے پیغام لانے والے کی ہر بات ماننا لازم اور ضروری ہے۔ تو اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لازمی طور پر مانوں گا۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ ہوگا اللہ کا ہر حکم مانوں گا، عہد ہو گیا۔ اور محمد رسول اللہ میں یہ عہد ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانوں گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بات ایک، جس نے اللہ کا کہنا مانا اس نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا، جس نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ تو بس اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سب کچھ آ گیا کہ جو اللہ کہے گا میں اللہ کی بات مانوں گا، جو اللہ کہے گا اس کے رسول کی بات۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی اور بہت آسانی سے سمجھ لی۔ اب ایک راز سمجھ لو آپ، مکے والے آخر محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے عہد و پیمان کر لیا، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہر بات مانیں گے، اور وہ اس کے واسطے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے باپ دادا کی مانتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سردار مانتے تھے کہ ہم کیوں کسی کی ماتحتی مان، ہم کیوں کسی کی بات مان لیں۔ یہ راز تھا۔ تو اب یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے وہ عہد پورا کرو، اور تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا ہے تم وہ پورا کرو۔ اب آپ سمجھو کہ اس میں سارا دین آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سارا دین آ گیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قسم کھاتا ہے، میں قسم نہیں کھا رہا ہوں، میں تو مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کل کو میں روزہ رکھوں گا، تو گویا کہ وہ اللہ کو گواہ بنا کر کل کے لیے عہد کرتا ہے۔ اب اس کا اس عہد کا اس کے ذمہ پورا کرنا ضروری ہے۔ کل کا روزہ اس کے لیے فرض نہیں تھا، اختیاری تھا، نفل تھا، رکھ لو نہ رکھو نہیں، لیکن یہ کہنے کے بعد اب اس کے ذمہ کل کا روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ اگر وہ نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کل کا روزہ رکھنا اس کے لیے ذمہ واجب ہے، واجب۔ جس کو کہتے ہیں نا نظر، جس کو کہتے ہیں نا منت، وہ بھی اس کے اندر آ گئی ہے۔ وہ مشہور بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ آج میری
فیصلے کی تاریخ ہے، اگر آج فیصلہ میرے حق میں ہو جاتا ہے تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کہتا کہ 1000 روپے خیرات کروں گا، یا مثلا کہتا کہ 10 رکعت نفل پڑھوں گا، تو یہ چیزیں اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے اصولی طور پر. لیکن اگر کل وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے تو اس نے اللہ سے جو عہد کیا ہے وہ عہد اس کے ذمہ پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. اب اس نے جو بھی نظر مانی ہے 10 روزے یا 10,000 یا 1000 روپے خرچ کرنا یا نفل پڑھنا، وہ اس کے ذمہ واجب اور لازم ہو گئے، وہ سب اس کے اندر آ گیا. یہ باتیں میں نے مثال کے طور پر دی، مثال کے طور پر آپ کو بتائی، اور دین سے متعلق بات بتائی، نہیں عبادات سے متعلق. اور ہمارے دنیا کے تمام معاملات اس کے اندر آ گئے، دنیا تمام معاملات اس کے اندر آ گئے. مثال کے طور پر آپ نے کہا جی میں نے یہ مکان 10 لاکھ روپے کا آپ کو بیچ دیا، دوسرے نے کہا کہ میرا ہو گیا، تو ان دونوں کے درمیان اب یہ معاہدہ ہو گیا. اس کو عقد کہتے ہیں، معاہدہ کہتے ہیں، اس کو بیع بھی کہہ دیتے ہیں، تو الگ الگ نام ہے، لیکن بہرحال یہ معاہدہ ہے، معاہدہ. اور معاہدے کو پورا کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ یہاں آیت شریفہ میں بتایا گیا ہے، اور بھی بہت جگہ ہے. اب میں صاف آپ کے الفاظ میں کہتا ہوں، خریدنے والے کے لیے ہٹنا جائز نہیں ہے، اور بیچنے والے کے واسطے ہٹنا جائز نہیں ہے. یہ بات پکی ہو گئی ہے، پکی. اب ایک دوسرے کو پیچھے ہٹنا ضروری نہیں، جائز نہیں ہے. بیچنے والے کو نقصان ہو تب اس کو ہٹنا جائز نہیں، اور خریدنے والے کو نقصان ہو تب اس کو ہٹنا جائز نہیں. یہ بات ہوگی. یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھو دوستو، اس مسئلے سے پہلے ایک بات سنو. ہم کو جتنی روپے پیسے کی اور دوسری جو بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں یہاں اس دنیا میں ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اجر و انعام اور ثواب، اس کی ہمیں آخرت میں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. ہمارے سامنے اس کی نہ اہمیت ہے اتنی، نہ ہم اس کو اتنا اپنے معاملات میں زیادہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ان کو اس وقت کتنی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے ہمارے تو سارے فیصلے جو ہوتے ہیں دنیا کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں، اور شریعت کے بہت سارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آخرت کے سامنے رکھتے ہیں. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب آپ سمجھو. ایک حدیث پاک ہے، من اقال نادمن اقال اللہ یوم القیامہ. الفاظ حدیث یہی ہیں، یا کچھ کم زیادہ ہیں، بعض مرتبہ بر وقت الفاظ پورے یاد نہیں آتے، اس لیے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیا جاتا ہے. جس شخص نے کسی شرمندہ کی بے واپس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کرے گا. یہ ہے شرمندہ کی بے واپس کی. مثال کے طور پر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ مکان میں نے آپ کو اتنے کا دے دیا، آپ نے کہہ دیا میں نے لے لیا، بے پکی ہو گئی، اب نہ میرے لیے ہٹنا جائز نہ آپ کے لیے ہٹنا جائز. لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں میرے لیے کہ میرے لیے مکان بیچنا ٹھیک نہیں، میرے لیے کچھ مشکلات ایسی کھڑی ہو گئی جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. کبھی تو معاملہ پیسے ہی کا ہوتا ہے، وہ تو صرف لالچ ہے، لیکن کبھی کچھ اور مسائل سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب میں مکان بیچ کر پچھتا رہا ہوں، شرمندہ ہوں. اگر خریدنے والے کو معلوم ہو، یا میں اس کو کہوں کہ بھائی آپ یہ مکان واپس کرو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے واسطے اور آخرت کے مغفرت کے یقین اور وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے وہ مکان واپس کر دیں. یہ حکم ہے. اگر وہ واپس نہیں کرتا اپنی مرضی سے تو کوئی صورت نہیں ہے واپس ہونے کی. نہ قاضی اور حاکم اس بے کو توڑ سکتا، نہ بادشاہ اس بے کو توڑ سکتا. بھئی یہ دونوں ہی توڑ سکیں اور تیسرا کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا آپ. ایک شخص نے خرید لیا مکان 10 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے آپ کو انہوں نے دے دیے. اب بعد میں اس کے سامنے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، صرف معاملہ لالچ کا نہیں ہے، کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مکان میں نہ خریدوں، میں یہ بے توڑ دوں، تو آپ آخرت کے ثواب کا اجر و انعام کو سامنے رکھتے ہوئے اس بے کو توڑ دیجئے اور اس کے 1,00,000 روپے جو کہ تم واپس کر دیجئے گا، ان میں سے 1 پیسہ بھی کم نہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے نہ توڑنا چاہیں تو ٹھیک ہے، یہ پیسے آپ رکھیں گے، اور اگر آپ بے بھی توڑ دیں، اپنا مکان بھی لے لیں، یہ 1,00,000 روپے بھی رکھ لیں، تو یہ 1,00,000 روپے رکھنا جائز نہیں ہے۔ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنی اسلام میں کوئی بیان نہ مر گیا، تو بیان نہ مرا نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ اللہ کے یہاں بے ٹوٹ گئی، بے تو ختم ہو گئی، لیکن یہ 1,00,000 روپے آپ کے ہیں، یہ آج نہیں دو گے تو بعد دینے پڑیں گے قیامت کے۔ یہ ہوگی بے معاہدہ، بے یہ معاہدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ اس میں سب داخل ہو گیا، کوئی بھی معاملہ ہو۔ اسی طریقے کے ایک معاملہ اور ہے جس کو ہم پہلے تو کہتے تھے بیانہ، ہاں کچھ اور کہتے تھے شاید، اب کہتے ہیں ایگریمنٹ، یعنی کوئی مکان زمین خریدنے سے پہلے ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ ہاں، ایگریمنٹ کا معنی بھی معاہدہ ہی کے ہیں، عقد اور معاہدے کے ہیں۔ یہاں اگرچہ بے نہیں ہوتی، بے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، بے نہیں ہوتی، یہاں بیچنے خریدنے کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، لیکن یہ معاہدہ بھی بیع کی طرح لازم اور ضروری ہے، اس میں سے بھی کسی کو ایک دوسرے کو ہٹنا جائز نہیں ہے۔ اور ہٹنے کی صورت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو بیچ کر شرمندہ ہو، جو خرید کر شرمندہ ہو، تو دوسرا اگر اپنا یہ معاملہ فسخ کر دے، اس کو عربی میں اقالہ کہتے ہیں، اقالہ، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و انعام سے نوازیں گے آخرت میں۔ تو یہ بھی اسی میں داخل اور شامل ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاہدے ہیں جو حکومتیں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتی ہیں، جو کوئی خاندان ایک دوسرے سے کسی قسم کا معاہدہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، وہ سب اس کے اندر داخل اور لازم ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ ہر معاہدہ کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس معاہدے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کیا گیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کیا گیا ہو، تو اس معاہدے کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ اس لیے فقہاء کرام پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس معاہدے کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کا معاہدے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر ایک مسئلہ مؤخر کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ اس کا سمجھ میں آنا ہمارے لیے بہت ضروری، بہت اہم ہے، اور تاکہ یہ سب اچھی طرح جب سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس عورت سے ایک معاہدہ ہوتا ہے ہمارا، ہاں اس عورت سے، وہ ہمارا اس عورت سے، اس عورت کا ہم سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ صحیح مانیں تو دونوں خاندانوں کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں کے معاہدے کو تو ابھی چھوڑیے، ان دونوں کا معاہدہ ہے۔ عورت کی طرف سے معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گی، اور اب یہ میرا جسم آپ کا ہے، یہ ہے۔ اب عورت کے لیے نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، اور ہم بستری سے انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی واقعی عذر نہ ہو۔ اسی واسطہ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ اگر شوہر بیوی کو بلاوے رات میں اور وہ بلا کسی عذر کے اس کے بستر پر جانے سے انکار کر دے تو رات بھر اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے، اس لیے کہ ایک معاہدہ ہے ان کا، جب تک کوئی واقعی عذر نہ ہو تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم تیرے دکھ تکلیف کے ذمہ دار ہیں، ہم تیرے کھانے کپڑے کے ذمہ دار ہیں، ہم تیرے مکان کے ذمہ دار ہیں، تو اب یہ سب چیزیں شوہر کے ذمہ ہیں۔
اس کو چاہیے کہ وہ مکان میں تو، کپڑے میں تو، کھانے میں تو، جو جو چیزیں بھی اس کے ذمہ ہیں تو ان میں کوئی کمی نہ کرے۔ علماء کرام پھر قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھ کر، حدیثوں کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھ کر، صحابہ کرام کے فیصلوں کو اور ان کے عمل کو دیکھ کر پھر مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا شوہر کے ذمہ لازم ہے، کیا لازم نہیں ہے، اور کیا عورت کے ذمہ لازم ہے اور کیا عورت کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ تو وہ مسائل پھر لمبے ہو جاتے ہیں کافی، اور وہ آپ کو مسائل کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہاں اتنی بات ضرور ہے کہ عورت کے ذمہ تو بس دو ہی باتیں ہیں، اطاعت اور عورت کا جسم اب وہ آپ کا ہو گیا، اس میں وہ خیانت نہ کرے، اس میں وہ خیانت نہ کرے۔ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، جس کو ہم اگر یوں کہہ دیں کہ اس کی تمام آرام و راحت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے تو درست ہے، اور یہ اس ایک لفظ، اس ایک معاہدے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ فلاں کی بیٹی آپ کو بیوی بنا کر دی، آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ یہ جو نکاح پڑھانے والا کہتا ہے نا، یہ گویا کہ ولی کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور لڑکا جو کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا تو وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مرد عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کا پورا کرنا بھی اسی کے اندر داخل اور شامل ہو گیا ہے۔ دیکھو اس وقت اللہ نے جو باتیں میرے ذہن میں ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن آپ اسی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں گا، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ نفل نماز پڑھنا ہمارے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے، چاہے تو پڑھیں اور چاہے نہ پڑھیں، لیکن جب ہم نے نیت کر لی اور نفل شروع کر دیے تو ہم نے عملاً اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اب ان دو نفلوں کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ توڑ دیے، پورے نہیں کیے، توڑ دیے یا ٹوٹ گئے، بہرحال تو ان کی قضا واجب ہے، چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو۔ واجب اور فرض کی تو قضا بہرحال ہے ہی، لیکن نفل و سنت کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر نفل شروع کر دیے تو اب اس کی قضا لازم ہے، اور پورا کرنا لازم ہے۔ اگر پورا نہ کرے تو قضا لازم ہے، یہ ہے۔ اب پھر مسائل ہیں اس میں۔ اگر کسی شخص نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی تو چونکہ نفل اصل میں 2 ہی رکعت ہیں، اس واسطے اس کے ذمہ 2 رکعت پورا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے تو بس پوری ہو گئی، باقی 2 رکعت جو ہے نا ان پڑھنا یا اس کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ سمجھ لو، اور دوسرا اور سب آ جائے گا اسی کے اندر۔ ہم نے 10 دن اعتکاف کی نیت کی اور مسجد میں ہم بیٹھ گئے، تو اب جو دن شروع ہو گیا اس دن کا اعتکاف ہمارے ذمہ فرض نہ بولو، واجب ہو گیا۔ 10 کے 10 دن کا اعتکاف ہمارے ذمہ لازم و ضروری نہیں ہوا، جو دن شروع ہوا اس کا اعتکاف ہمارے ذمہ واجب ہو گیا۔ لہذا اگر ہم ان 10 دنوں میں کسی بھی دن اعتکاف توڑ دیں گے تو جس دن اعتکاف توڑا ہے اس دن کیا کہ قضا ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہو جائے گی، 1 دن 1 رات کی، اور روزے کے ساتھ قضا ہمارے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ سب مسائل، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور اس کے شرح میں جو دوسری حدیثیں ہیں اور اس کی تفصیل میں جو دوسری آیتیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئی ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، آگے آسان بات ہے، آگے لوگ تفصیل نہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے واسطے چوپائے مویشی حلال کیے گئے، ان کا کھانا تمہارے واسطے حلال کر دیا گیا۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جن کا بیان آگے آئے گا، یعنی ان میں سے بعض مستثنیٰ ہیں اور ان کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ بات آ گئی۔ اب آپ یہاں سے ایک اصول سنو،
اور اس اصول سے پہلے ایک بات سنو، ایمان کامل والے اور اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے والے وہ اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے ہیں، وہ اپنی عقل سے اللہ کی آیات اور احکام کو تو سمجھتے ہیں، فرق سمجھو، لیکن احکام میں دخل نہیں دیتے وہ۔ مثال کے طور پر ہم اس بات کو تو اپنی عقل سے خوب گہرائی سے سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن جانوروں کے کھانے کی اجازت دی ہے اور کن کن جانوروں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو جانور ہم کھانا چاہتے ہیں یہ ممانعت والوں میں داخل ہے یا جائز والوں میں داخل ہے، یہ تو ہم اپنی عقل سے خوب گہرائی سے سوچیں گے۔ لیکن یہ کہ اللہ نے اس کو کیوں حلال کیا، اس کو کیوں حرام کیا، اس میں حلال ہونے کی کیا وجہ ہے، اس میں حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کو نہیں ہم لوگ، بس اس کی صحیح بات ہمیں کہ یہ حلال اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور یہ حرام اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، بس یہ ہے۔ لیکن ہم پر عقلیت کا ایمان، ہمارے ایمان پر ہماری عقل غالب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گمراہ لوگ جو پہلے گزرے ہیں ان کے اندر ان کا یہ عیب ہے جو ہمارے اندر آ رہا ہے۔ ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہتے تھے، معتزلہ، اس کا کام یہی تھا، وہ جو کہتا تھا کہ اللہ کے احکام کو ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے، اگر ہماری سمجھ میں آئیں گے تو ہم مان لیں گے، نہیں سمجھ میں آئیں گے تو نہیں مان لیں گے۔ یہ یہود والی خصلت تھی جو انہوں نے ظاہر کی تھی، تو یہ خصلت غلط ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو دیکھو اب اس بات میں چکر میں جانا کہ بھئی بھیڑ تو گو کھاتی ہے وہ کیوں حلال ہے، اور بھئی کتا کیوں حلال نہیں ہے، ہیں اس میں مصلحتیں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی عقل میں وہ آ جائے، ہر آدمی ان کو سمجھ لے۔ بس اتنا ہے کہ جن جن چیزوں جانوروں کا حلال ہونا ہمارے لیے بیان ہو گیا ہمارے لیے وہ حلال ہے، اور جن جن جانوروں کا حرام ہونا ہمارے لیے بیان کر دیا گیا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہر آدمی کے اندر اتنی عقل و سمجھ نہیں کہ اس کی علت کو اور لم کو سمجھ سکے، یہ بات ہوگی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ تمہارے واسطے شکار حلال نہیں ہے جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہاں دو باتیں ہیں، مثال کے طور پر ہرن ہے، اس کا کھانا ہمارے واسطے حلال ہے، خرگوش ہے یہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، نیل گائے ہے اس کا کھانا ہمارے واسطے حلال ہے، یعنی کچھ جنگلی جانور ہیں، جنگلی جانور ہی کو شکاری جانور کہتے ہیں، ان کا کھانا ہمارے واسطے حلال ہے۔ لیکن جب ہم احرام کی حالت میں ہوں تو اس وقت ان کا شکار کرنا ہمارے واسطے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ ہمارے بغل میں بھی آگے کھڑا ہو جاوے تو ہم اس وقت اس کو نہ پکڑیں گے، نہ اپنی قید میں اپنے پاس پکڑ کر باندھیں گے، نہ اس کو ذبح کریں گے، نہ اس کو ذبح کریں گے۔ یہ ہے، اسی کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لیجیے گا۔ ہاں نہیں، یہ شکار میں شامل نہیں ہے، یہ شکار میں شامل نہیں ہے۔ یہی ایک مسئلہ ہے کہ علماء شکار کے لفظ کو اور بہیمۃ الانعام جو اوپر لفظ آیا ہے بہیمۃ الانعام، ان دونوں کو سمجھیں گے لغت کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، اور یہ بتائیں گے کون سا جانور شکار میں داخل ہے اور کون سا جانور شکار میں داخل نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر بکری وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، لہذا احرام کی حالت میں اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں جو مرغیاں ہیں وہ جائز ہیں، وہ شکار میں شامل نہیں ہیں، اور دوسرے شکاری پرندے جیسے بٹیر ہوگا، تیتر ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھماکہ ہوگا، یہ شکار میں داخل ہے۔ تو یہ اگر ہمارے گھر میں بھی ہیں تو پھر بھی ان کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے جیسے میں بتایا ہرن بکری دونوں ایک سے ہی سے ہیں، لیکن بکری جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، اس کا ذبح کرنا کھانا جائز ہے، اور ہرن جو ہے وہ شکار میں داخل ہے، اس کا ذبح کرنا اس کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مانوس بھی ہے، پال رکھا ہے ہم نے، ہمارے ساتھ ہی پھرتا گھومتا ہے وہ۔ یہ ہے، یہ بات آ گئی۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا مسجد حرام،
تو یہ قابل احترام علاقہ ہے، قابل احترام جس کا احترام لازم اور واجب ہے، اسی کو ہم حرم شریف کہتے ہیں۔ اور حرم مسجد حرام یا بیت اللہ کا ہو، بیت اللہ کے چاروں طرف اس کے حد مقرر ہے، اس کے کوئی مقرر نہیں کہ بھائی ادھر سے وہ ہے، چاروں طرف حد مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نشان لگوائے تھے بہت سارے، اور پھر بعد میں بادشاہ لوگ پر نشانات لگاتے رہے، مثلا ایک یہاں لگ گیا، یہاں تو دقت ختم ہو گئی، لیکن یہاں دقت پیش آئے گی، یہاں دقت پیش آئے گی، تو اس کو انہوں نے جگہ جگہ نشان لگا کر حرم کی حدود متعین کی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کو ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کو حرم کہتے ہیں۔ اب سمجھو آگے، یہ جو حرم ہے اس میں کسی شکاری جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ شخص احرام کی حالت میں ہو یا وہ احرام کی حالت میں نہ ہو۔ حرم کے اندر تو حرم کے احترام میں، اور حرم سے باہر احرام کے احترام میں، حج کے احرام کے احترام میں شکار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حدود حرم جو ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا الفاظ، اس میں درخت، خضر و درخت کا کاٹنا، گھاس کا کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا گھوڑا، آپ کا اونٹ وہ خود چر لے تو اس کی اجازت ہے، لیکن کاٹ کے اس کو کھلانا جائز نہیں ہے۔ یہ سب اس کے اندر آ گیا۔ اب اگلی بات سنو، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، وقت چاہے زیادہ ہو گیا اور سمجھو، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل ایمان اپنے ایمان کو غالب رکھتے ہیں اپنی عقل پر، عقل کو ایمان پر غالب نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ حلال ہے، بس حلال ہے، اور یہ حرام ہے تو بس حرام ہے۔ دیکھو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم صادر فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔